جو اگلا خط ہے یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ نفسیات سے معروف یونیورسٹی کے. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ بات لکھی کہ آپ لاشعور سے لڑائی کیوں کر رہے ہیں. یہاں سے بات انہوں نے شکر. محترم ڈاکٹر صداقت صاحب، میں عرصہ دراز سے آپ کی گفتگو سنتا آ رہا ہوں. آپ کے چند نکات میں وزن ہے، خاص طور پر جب آپ آئس، ہیروئن، چرس جیسے خطرناک مواد کی بات کرتے ہیں. مگر جب بات شراب پر آتی ہے تو آپ کی تمام فکری گہرائی سطحی لگنے لگتی ہے. بطور ایک ماہر نفسیات میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ شراب دل کی بات کرنے کا موقع دیتی ہے. انسان کے لاشعور میں دبی ہوئی الجھنیں، تناؤ اور غم جب جسمانی کیمیا کے ذریعے نکاسی چاہتے ہیں تو وہ آؤٹ لیٹ تلاش کرتے ہیں، اور شراب ایک مہذب، قدیم اور آزمودہ آؤٹ لیٹ ہے. کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ جذبات اندر دبا کر گھٹن کے مریض بن جائیں، یا آپ کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ بات اندر رکھنے سے بے چینی کم ہو جاتی ہے؟ کچھ تو چھوڑ دیجئے اس دنیا میں جس سے ایک تنہا انسان کو کچھ دیر کے لیے یہ یقین ہو جائے کہ زندگی ابھی باقی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ علمی زبان میں جذباتی نہیں بلکہ تجرباتی انداز میں جواب دیں گے. خلوص کے ساتھ پروفیسر صاحب. دیکھیے، مجھے تعجب نہیں ہوا. سر مجھے ویسے تعجب ہوا بینگ اے سائیکالوجسٹ کے سب مریض. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو نشے کی بیماری ہے یا شراب کی بیماری ہے، جی اس حوالے سے جو روشنی پھیلنا شروع ہوئی وہ محض کوئی 70 برس قبل. یہ بہت کم وقت ہے کسی بات کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچنے کے لیے. 1956 میں سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن نے یعنی WHO نے اسے ایک بیماری قرار دیا، اور اسے ایک جسمانی بیماری قرار دیا کہ شراب پیتے پیتے کچھ لوگ جسمانی طور پر شراب پینے کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں. جیسے مٹھائیاں کھاتے کھاتے کچھ لوگ مٹھائیاں کھانے کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ میٹھی چیزوں سے پرہیز کیجیے. اور یہ تاحیات نااہلی ہوتی ہے، اور یہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز کے مریض بھی ہوتے ہیں وہ بھی چھپ چھپ کے پھر کچھ نہ کچھ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے تو اس کا دل زیادہ اس طرف راغب ہوتا ہے. اب یہ جو ہے کہ شراب سے بات کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، اس کے اندر بڑے خطرناک پہلو ہیں. لوگ دنیا میں جتنے جرائم کرتے ہیں ان سے پہلے بھی وہ شراب پیتے ہیں، کیونکہ ان کو جو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، جو انرجی چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ منشیات میں سے شراب واحد ہے کہ جس کے اندر مکھن کے برابر انرجی ہوتی ہے، یعنی 7 کیلوریز پر cc پر گرام. تو لوگ جو ہیں حال دل کہنے کے لیے، وہ جو آپ نے جب اظہار محبت کیا تھا اپنی بیگم صاحبہ سے، جو آج کل آپ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو جب آپ نے اظہار محبت کیا تھا تو آپ نے ویسے ہی کر لیا تھا نا، حوصلہ کر کے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اظہار محبت کرنے کے لیے بھی تھوڑا بہت پینا لوگوں کو حوصلہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس میں کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں. جھجک کو ختم کر وہ تو دیتی ہیں. آپ کا چونکہ وسیع تجربہ ہے تو آپ بڑی آسانی سے یہ کام ویسے ہی کر لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں لوگوں کی جو ہیزیٹیشنز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، یہ تو مچھر کو بندوق سے مارنے والی بات ہے. یعنی جو کام آپ بڑی آسانی سے شراب کے بغیر سیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے اتنا بڑا رسک لینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ اسرٹیو کمیونیکیشن کے طالب علم بن جائیں. چند ہی ہفتوں میں آپ دل کی بات کہنے لگیں گے اور کوئی فساد بھی نہیں ہوگا، اور لوگ آپ کے حسب منشا نتائج دینے لگیں گے. تو یہ جو کتھارسز والی باتیں ابھی بھی ماہرین نفسیات کرتے ہیں، انہیں میں یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ 21ویں صدی ہے. یہاں ہیئر اینڈ ناؤ میں براہ راست بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. وہ جو کاؤچ پہ لٹا کے مہینوں داستانیں سنی جاتی تھی، اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج کا پیشنٹ تو ووکل ہے سر، وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے. وہ تو کتھارسس کرانا اب سائیکالوجی میں آبسلیٹ ہے، اور یہ ایک وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ ایک ایسا کیمیکل لیں جو آپ کو ڈس انہیبٹڈ کر دے
اور باقی معاملات بھی خراب ہو جائیں. ابھی ہم نے تو کل ہی تباہی یہ ہے. سنا کہ ایسا پریکٹس تو دیکھیں آپ بہت کو یاد سارے آیا؟ جی آپ مجھے آپ یاد نے ہے. دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے شراب کی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں جو رات 2 بجے کسی نہ کسی دور پار جگہ پہ کینیڈا امریکہ فون کرتے ہیں اور اپنے دکھ درد بیان کرتے ہیں، اور درد رکھنے والے لوگ ان کی باتیں تفصیل سے سنتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چلیں اسی بہانے ان کا کتھارسس ہو جائے گا. بہت سارے میں نے فیملیز میں یہ مسئلہ دیکھا ہے کہ خامد جو ہے زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن جب شام کو شراب پی لیتا ہے تو رات 12 بجے بیوی کو کٹہرے میں کھڑے کر کے تو پھر وہ مسلسل اعتصاب کی بیٹری سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت مشکل حالات پیدا کر دیتے ہیں، اور بیوی کو جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دل کی بات کرنے کے لیے جی شراب کی ضرورت نہیں ہے. شراب سے دل کی بات نہیں ہوتی، بہت ساری ڈسٹورشن بھی ہوتی ہے، بہت ساری باتیں جو ہیں مخرب الاخلاق بھی ہوتی ہیں جو انسان کر جاتا ہے. منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کہ بہت دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کے میں نے لوگوں کو معافیاں مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہے. رات کو جو شراب کے نشے میں دھت ہونے کے بعد لوگ اپنے دل کی بڑھاس نکالتے ہیں تو صبح ان کی ندامت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ روشنی پھیل رہی ہے بیماریوں کے بارے میں. ابھی بھی بہت زیادہ علم کی روشنی پھیلانے کی ضرورت ہے، اور یونائٹڈ نیشن اس میں بہت کام کر رہی ہے، مینٹل ہیلتھ پہ، ایڈکشن پہ، الکوہلزم پہ. جی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی اور حل نہ ہو. اس کے لیے اتنا بڑا رسک لینا کہ شراب کے علاوہ آپ کو کچھ سوجے ہی نہیں، جی یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے.